اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تجھ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان کے مذہب کا تابع نہ بن جائے۔ تو کہہ دے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر تو نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہش کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو تیرا کوئی والی ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ ایت بالا کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، تو بھی انہیں چھوڑ اور رب کی رضا پر چل، انہیں دعوت رسالت پہنچا دے۔ دین حق وہی ہے جو اللہ نے تجھے دیا ہے، تو اس پر قائم رہ۔ حدیث میں ہے کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر جم کر دوسروں کے مقابلے میں رہے گی اور غلبہ کے ساتھ رہے گی یہاں تک کہ قیامت آئے۔ پھر اپنے نبی کو خطاب کر کے خبردار کیا کہ ہرگز ان کی رضامندی اور ان سے صلح جوئی کے لیے اپنے دین میں سست نہ ہونا، ان کی طرف سے نہ جھکنا، نہ ان کا کہا ماننا۔ فقہ کرام نے اس آیات سے استدلال کیا ہے کہ کفر ایک ہی مذہب ہے، خواہ وہ یہود ہوں، نصرانی ہوں یا کوئی اور، اس لیے کہ ملت کا لفظ یہاں منفرد ہی رکھا، جیسے اور جگہ پہ بیان ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس استدلال پر اس مسئلہ کی بنیاد ڈال دی ہے کہ مسلمان اور کفار آپس میں وارث نہیں ہو سکتے اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں، گو وہ دونوں ایک ہی قسم کے کافر ہوں یا دو الگ الگ کفروں کے کافر ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت میں یہی قول ہے، اور دوسری روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہی قول مروی ہے کہ دو مختلف مذاہب والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے۔ ایک صحیح حدیث میں بھی یہی مضمون ہے۔ پھر فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ حق تلاوت ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور روایت میں بھی ہے کہ اس سے مراد اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت سوال جنت ہو اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال اور حرام کو جاننا، کلمات کو ان کی جگہ رکھنا، ہیر پھیر نہ کرنا وغیرہ بھی یہی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ واضح آیات پر عمل کرنا، متشابہ آیات پر ایمان لانا، مشکلات کو علماء کے سامنے پیش کرنا، حق تلاوت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی مطلب حق اتباع بجا لانا بھی مروی ہے، پس تلاوت بمعنی اتباع ہے، جیسے اس میں ہے کہ ایک مرفوع حدیث میں بھی اس کے یہی معنی مروی ہیں، لیکن اس کے بعض راوی مجمول ہیں، گو معنی ٹھیک ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ فرماتے کہ قرآن کے پاک کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے مطابق یہ بھی مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیات پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کرتے، اور جب کبھی کسی عذاب کی آیت تلاوت پڑھواتے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے۔ پھر فرمایا اس پر ایمان یہی لوگ رکھتے ہیں، یعنی جو اہل کتاب اپنی کتاب کو سوچ سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں، وہ قرآن پاک پر ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جیسے اور جگہ
پر فرمایا ہے کہ اگر یہ تورات انجیل پر اور اللہ کی ان کی طرف نازل کردہ چیز پر قائم رہتے تو ان کے اوپر سے اور پیروں تلے سے انہیں کھانا ملتا۔ فرمایا اے اہل کتاب، جب تم تورات اور انجیل کو اور جو تمہارے رب کی طرف سے اترا اس کا قائم نہ کر لو، تب تک تم کسی چیز پر قائم نہیں ہو۔ ان کا قائم کرنا لازم ہے۔ اس میں جو ہے اسے سچا جانو، اور اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراکابی کا رغبت، سب کچھ موجود ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ جو لوگ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں، جس رسول کا ذکر اور تصدیق اپنی کتاب تورات انجیل میں بھی لکھا ہے، اور دیکھتے ہیں۔ اور جگہ ایک فرمایا کہ یعنی تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا، ان پر جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک، ہمارے رب کا وعدہ بالکل سچا اور صحیح ہے۔ اور ایک اور جگہ جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی ہے، وہ بھی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان پر یہ پڑھی جاتی ہے کہ تو اپنے ایمان کا اقرار کر کے کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی ماننے والوں میں ہیں، انہیں ان کے صبر کا دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ لوگ برائی کو بھلائی سے ہٹاتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے دیتے رہتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمانا کہ یعنی پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دو کہ کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ اگر مان لیں تو راہ پر ہیں، اور اگر نہ مانے تو تجھ پر تو صرف تبلیغ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، اسی لیے یہاں فرمایا کہ اس کے ساتھ کفر کرنے والے خسارے والے ہیں۔ جیسے فرمایا کہ جو بھی اس کے ساتھ کفر کرے اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے ہے جو بھی مجھے سنے، خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی ہو، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، وہ جہنم میں جائے گا۔ صدق اللہ